حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے آپ بہت ہی قیمتی سوٹ پہنا کرتے تھے۔ آپ کے والد بہت امیر ترین آدمی تھے۔ آپ کے والد کی وفات ہو گئی۔ مصعب بن عمیر ایسی خوشبو لگایا کرتے تھے کہ جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی مہک جاتی تھی۔ تو لوگ جب اس گلی سے گزرتے تھے تو ایک دوسرے کو کہتے تھے یہاں سے مصعب بن عمیر گزرا ہے، اور 400 درہم کا مہنگا سوٹ سلا ہوا پہنتے تھے آپ کا جوتا یمن سے 200 درہم کا آتا تھا بن کر۔ ایسا مہنگا لباس یہ نوجوان، جس کے خوبصورت بال، اس کی خوبصورت آنکھیں، پرکشش اس کی شخصیت، جب وہ چلتا تھا تو اس کا وقار جو تھا اس کے ساتھ چلتا تھا۔ اتنا خوبصورت اور حسین نوجوان تھا، لیکن جب اس نوجوان پر میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو وہ دین اسلام اس نے قبول کر لیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ اسلام لے آیا، اسلام قبول کر لیا۔ جب اس کی والدہ کو خبر ہوئی کہ مصعب نے اسلام قبول کر لیا ہے تو جیسے ہی مصعب بن عمیر گھر پہنچے تو ان کی والدہ نے مصعب کو مارنا شروع کر دیا۔ جوتیوں سے اتنا مارا کہ مار مار کر تھک گئی۔ پھر ان کے چچے بھی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بھی یہ خیال کیا کہ میں بھی مصعب کو ماروں۔ جب انہوں نے کہا کہ مصعب کو سوچا کہ مصعب کو میں باندھ کر مارنا چاہ رہا ہوں، تو مصعب بن عمیر نے کہا کہ خبردار چاچا، اگر مجھے ہاتھ لگایا خبردار، یہ میری ماں ہے، اس کا حق ہے، انہوں نے مجھے مار لیا، مگر میرے چچا آپ ہاتھ نہ لگانا، اب مجھے کوئی بھی مارے گا یا ہاتھ لگائے گا تو میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ وہ جانتے تھے کہ مصعب جس چیز کا ارادہ کر لے اس سے پلٹتا نہیں ہے، اس لیے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ مصعب بن عمیر کی والدہ نے کہا کہ تیرا باپ مشرک تھا اور تو نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ لباس بھی تو اسی مشرک کے پیسوں کا ہے، لباس اتار دے۔ مصعب بن عمیر نے کہا کہ ماں، میری جان بھی حاضر ہے آپ کے لیے، آپ یہ لباس اتار لیں، اب میرے والد کے پیسوں کا ہے، اتار لیجئے، لیکن مجھے کوئی کپڑا دے دیں۔ انہوں نے 2 پرانے ٹاٹ اٹھائے اور مصعب کی طرف پھینکے۔ مصعب نے وہ کپڑے اتار دیے اور 2 ٹاٹ پہن لیے۔ دیکھیے غلامی رسول میں کیا کچھ غلاموں کو کرنا پڑا۔ مصعب بن عمیر چلے گئے بارگاہ رسالت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مصعب بن عمیر کو تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تیرا مصعب جو ہے کتنی خوبصورت پوشاک پہنا کرتا تھا، لیکن آج دین اسلام قبول کرنے کے بعد مصعب 2 ٹاٹ کے اندر ہے۔ جب جنگ احد ہوئی تو یہی مصعب بن عمیر سپہ سالار اس جنگ کا بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا، جو 50 تیر انداز جبل رمات پر کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مصعب بن عمیر، آپ اس جنگ کے سپہ سالار ہو۔ احد کے میدان میں یہ 18 سالہ نوجوان پرچم لے کر اور جبل رمات کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ 50 تیر انداز آپ کے ساتھ کھڑے کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی یہ جنگ جیت چکے تھے، لیکن جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ مال غنیمت اٹھانے کی غرض سے جب نیچے اتر آئے اور اس حکم کا خیال نہ کیا کہ تا حکم ثانی ہمیں انتظار کرنا چاہیے تھا، بس ان سے یہ معاملہ ہوا اور یہ جنگ حضرت خالد بن ولید جو تھے وہ دوسری مشرکین مکہ کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اور یہ جنگ انہوں نے پیچھے سے جب وادی کنات سے حملہ کیا تو یہ جنگ جو تھی جیتی ہوئی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا احد کے میدان میں جب 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تو اس میں مصعب بن عمیر جو تھے وہ لولہان ہوئے تھے، اتنے لولہان تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب مصعب بن عمیر نے دیکھا تو مصعب بن عمیر کی یہ حالت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت یاد آ گیا کہ یہ ایک ایسا مدینہ المنورہ کا شہزادہ تھا کہ جس گلی سے گزرتا تھا خوشبو پھیل جاتی تھی، لیکن آج یہ دین حق میں لڑتے ہوئے، اس خدا و وحدانیت کی راہ میں چلتے ہوئے آج مصعب بن عمیر لولہان ہے اور جامع شہادت نوش فرما لیا ہے۔ آپ کے چچا سردار جناب میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، آپ کے جسم کے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے، آپ کے ناک، کان اور آپ کے آنکھیں اور آپ کا بازو اور آپ کے لب مبارک یہ تمام کاٹ کے ہندا نے ہار بنایا، آپ کا کلیجہ چیر کر کلیجہ چبایا اور اس کا بھی ہار بنایا اور بنا کر احد کے میدان میں آپ احد کے میدان میں گھومتی پھر رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تمام مناظر دیکھے تو آپ بہت زیادہ انتہائی رنج کے عالم میں تھے۔
جب آپ کو کفن دیا گیا تو آپ کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو تھی حضرت صفیہ، وہ 2 چادریں لے کر آئیں. آپ نے دیکھا کہ یہ وہ مصعب بن عمیر جس کی پوشاک جو تھی وہ 400 درہم کی تھی، مگر آج کفن بھی نہیں ہے. لیکن جب حضرت صفیہ 2 چادریں لے کر آئیں تو آپ نے ایک چادر مصعب بن عمیر کے اوپر ڈال دی، اور جب دوسری چادر اپنے چچا پر ڈالنے لگے، آپ غم سے نڈھال تھے، تو دیکھا کہ وہ چادر جو تھی آپ کے قدموں، آپ کا قد بڑا تھا اور چادر مبارک جو تھی وہ چھوٹی ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ گھاس یہاں پر ہے، یہ لے آؤ. تو اسخر نامی گھاس حضرت امیر حمزہ کے قدموں پر ڈالی گئی اور پھر آپ کو مدفن کیا گیا اس احد کے میدان میں. آج بھی وہاں پہ آپ کا مزار ہے. یہ وہ مصعب بن عمیر ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے والدین چھوڑ دیے، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنا رہن سہن چھوڑ دیا، اپنے یار دوست چھوڑ دیے.